نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے ایمان بالآخرہ، یعنی کہ آخرت پر ایمان۔ ایک حدیث میں ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب آخرت کا سفر اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ آخرت سے سفر سے قبل کا مرحلہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ عالم برزخ انسانی زندگی کا یہ وہ مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان کا ہے۔ اسے عالم میں انسان دنیا کے مختلف زندگی گزارے گا۔ اسی طرح چونکہ یہ قیامت سے پہلے کی زندگی ہے، اس لیے قیامت سے مختلف زندگی ہوگی۔ عالم برزخ دراصل قبر کی ہی زندگی ہے۔ عمل کی دنیا سے کٹ کر جب انسان اس عالم میں پہنچتا ہے تو اعمال کی بنیاد پر اس سے سلوک شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک ہے تو اسے نیکی کی ڈگری مل جاتی ہے، اور اگر ایک خوشخبری سے سرشار کیا جاتا ہے جو اس کی خوشی کو انتہا تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر انسان برا ہے تو اس پر فرد جرم لگ جاتی ہے، وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اسے اذیت سے دوچار کیا جاتا ہے، اور مجرمانہ زندگی کا خمیازہ وہ سخت تکلیف اور اذیت کی صورت میں بھگتتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ صحابہ کرام یہی خیال کیا کرتے تھے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منزلیں بھی کامیابی سے طے کر لے گا، اور اگر کوئی یہاں ناکام رہا تو آگے بھی مسلسل ناکامیاں ہیں۔ اس لیے بدکار، فاسق، فاجر جب مجرم اور ملزم قرار دیا جاتا ہے تو اسے قبر میں ہی صبح شام ایک قسم کے عذاب سے گزارا جاتا ہے، اور یہ عذاب اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بار بار نار جہنم دکھائی جائے۔ اس کی اذیت کو قرآن مجید احادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے۔ آل فرعون کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، ترجمہ: دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں۔ یہی عذاب قبر ہے جو عالم برزخ کا ہے، مگر روز قیامت انہی کے لیے یہ حکم بھی ہوگا۔ ترجمہ: اور جس دن قیامت قائم ہوگی، فرمان ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ یہ جہنم کا عذاب ہے جو قیامت کے روز کا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ قبر کا عذاب دراصل فرد جرم عائد کرنے کی اذیت ہے، اور جہنم کا عذاب اس مجرم اور ملزم کی اصل سزا ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں صبح شام اس پر اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ یہ وہ وضاحتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ ہر مرنے والا اپنے اپنے اعمال کے مطابق نعمت یا عذاب سے گزارا جائے گا، خواہ وہ مر کر قبر میں جائے یا کسی جانور درندے کی خوراک بن جائے، یا جل کر خاک ہو جائے، یا پانی میں ڈوب کے غرق ہو جائے۔ یہ کہنا کہ ہمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر آتا ہے، اسے اگر عذاب ہو تو اس طرح نظر نہ آئے،
یہ الگ بات ہے، کیونکہ اس عالم کا عذاب ضروری نہیں کہ وہ ہمیں نظر آئے۔ اللہ ہر طرح کا عذاب دینے پر قادر ہے۔ خواب میں اگر کوئی المناک منظر دیکھ لے تو کیا وہ سخت اذیت محسوس نہیں کرتا؟ مگر دیکھنے والا ہی سمجھتا ہے یہ تو سویا ہوا ہے۔ اسے کیا علم ہے کہ یہ خواب دیدہ شخص کتنی تکلیف سے دوچار ہے۔ اسی طرح قبر میں مردے کو بٹھانا، منکر نکیر کا اس سے سوالات کرنا، پسلیوں کا آپس میں مل جانا وغیرہ، یہ بھی عالم برزخ میں ہی ہوتا ہے۔ آپ نے وحی کے ذریعے معلومات امت کو مرمت فرمائی۔ عالم برزخ میں ہونے والی ساری کیفیتوں پر ایمان لانا صحیح ہے، برحق اور لازمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جسم میں تھوڑے وقت کے لیے زندگی کو لوٹا کے سزا دے یا نعمت سے نواز دے، جس کی جھلکیاں کبھی کبھار دنیا والے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب عقل اللہ کی اس قدرت کو تسلیم کرتی ہے اور شریعت بھی یہی کچھ کہتی ہے تو اس کے قبول کرنے میں اور عقائد میں کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ دنیا، برزخ اور آخرت، یہ تینوں مختلف عالم ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ خاص احکام و عقائد ہیں۔ دنیا میں انسان کے لیے الہی احکام جسم کے لیے ہیں اور روح اس کے متحد ہے، اور عالم برزخ کے احکام روح کے لیے ہیں اور جسم اس کے متحد ہے۔ جس طرح روح دنیا میں جسم کے تابع ہوتی ہے اور جسم کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی لذت سے اسے بھی لذت پہنچتی ہے، اس طرح بدن عالم برزخ میں تکلیف خوشی میں روح کے تابع ہوتا ہے، جبکہ عالم آخرت میں روح اور جسم دونوں پر تکلیف اور راحت کا معاملہ یکساں اور بیک وقت ہوگا۔ یہ وہ دلائل ہمیں آخرت کے واقع ہونے کے بارے میں یقین عطا کرتے ہیں۔